الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج کا یہ 12 روزہ پروگرام جو سالانہ 41واں پروگرام ہے، اللہ پاک حافظ مبارک علی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے، جنہوں نے اس کار خیر کے فریضے کو ایسے سر انجام دیا اپنی زندگی میں کہ کبھی اس میں ناغہ نہیں آیا، تواتر کے ساتھ۔ اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد حافظ سعید صاحب نے جس انداز سے ڈیوٹی دی ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کے صاحب صدر، صاحب علم و حکمت، عالم نبیل، عالم باعمل، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ فیض رسول سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنی انتظامیہ جو لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ موضوع مقاصد محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان محافل کا مقصد کیا ہے، کس لیے انعقاد پذیر کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی، سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ تحقیق، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، تحقیق
اللہ نے احسان کیا. کن لوگوں پر احسان کیا؟ فرمایا علی المومنین، مومنوں پر احسان کیا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. کس بات کا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان میں رسول بھیج دیا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. احسان کیا ہے؟ رسول بھیج دیا. رسول کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آیا، اس سے قبل بھی تاجدار ختم نبوت سے قبل بھی 1,24,000 نبی آئے، 312 رسول آئے. آپ سے قبل 4 اولو العزم رسول آئے، مگر اللہ نے احسان کا ذکر نہیں کیا. اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی، یہ وجود دیا. فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب تیرا نام و نشان بھی نہ تھا. اللہ نے تجھے نام و نشان دیا، اللہ نے تجھے وجود دیا اور نعمتوں سے مالا مال کیا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین کو بھر دیا نعمتوں کے ساتھ، سماوات سے رحمتوں کا نزول کیا، برکتوں کا نزول کیا، لا تعداد نعمتیں دی. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اتنی نعمتیں دی، اگر تم نعمتوں کو لکھنا چاہو، کائنات کے سارے درخت فرمایا قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، فرمایا پھر میری نعمتوں کا بیان لکھنا شروع کریں، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی. فرمایا پھر بھی میری نعمتوں کا بیان ابھی باقی ہوگا. اتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا. 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے، احسان نہیں جتلایا. 312 رسول آئے، احسان نہیں جتلایا. 4 اولو العزم رسول آئے، احسان نہیں جتلایا. مگر جب آمینہ کے لال کی باری آئی، مگر جب عبداللہ کی آنکھوں کے تارے کی بات آئی، مگر جب خاتم النبیین کی بات آئی، مگر جب اللہ کے حبیب کی بات آئی، رب نے فرمایا مومنو میں نے رسول بھیج کر تم پر احسان کر دیا. احسان علی المومنین، مومنوں پر ہے. علی المومنین، مومنوں پر احسان ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے. ہم تو 1400 سال بعد میں آئے، حضور ہماری طرف نہیں آئے، صحابہ کے توسل سے ہماری طرف آئے، ڈائریکٹ تو نہیں آئے. حضور تو اس جہان سے اپنے ظاہری وجود کے ساتھ پردہ فرما چکے ہیں. ہم چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، وہ چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں. ہمیں نہیں اختیار کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، مگر جس پہ رب رحمت کر دے، جو آقا کی نظر میں آ جائے، درود و سلام کی محفل سجانے والا ہو، صبح و شام آقا پہ درود پڑھنے والا ہو، تو پھر خبر ہے نا. آقا مکے کے حکمران کو کہتے ہیں
جامی جس محبت کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس کو روک دو. اگر اسی محبت سے چلا آتا رہا تو مجھے گنبد خضرا سے نکل کر استقبال کرنا پڑے گا. وہ چاہیں تو کرم فرما سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. اللہ نے انہیں اذن دیا ہے. آپ تو ظاہری حیات میں ہم سے پردہ کر گئے، حضور ہماری طرف صحابہ کے توسل سے آئے ہیں. پہلی آمد صحابہ کی طرف ہے، اور اس سے قبل آقا کی آمد اپنے والدین کی طرف ہے. حضور علیہ السلام کا وجود اطہر، ہمارا بھی وجود دو چیزوں سے مرکب ہے نا، ایک روح ہے ایک جسم ہے. ہماری بھی روح پہلے تھی، جسم بعد میں آیا ہے. اس فلسفے کو سمجھیں اور مقام نبوت، ختم نبوت سمجھ میں آ جائے گا. ہمارا وجود روح اور جسم سے مرکب ہے. ہمیں جسم بعد میں ملا اور روح عالم ارواح میں پہلے تھی. ہزاروں سال پہلے ہم معرض وجود میں آ چکے تھے. ہماری روحوں کا وجود تھا، وہ روحانی عالم تھا. تو جیسے ہماری روح پہلے آئی، وجود بعد میں آیا، اسی طرح تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پہلے آیا، وجود بعد میں آیا. ہماری روح پہلے آئی، آقا کا نور پہلے آیا. ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. آقا نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سب سے پہلے نور مصطفی طلوع ہوا. اللہ کی کائنات کے اندر جو سب سے پہلے ستارہ رونما ہوا وہ تاجداری مدینہ کا نور نبوت تھا. سب سے پہلے طلوع ہوا. اسی لیے تو حضور علیہ السلام کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا. اور وہ سب سے زیادہ حمد کس نے بیان کی؟ وہاں دو ہی ذاتیں تھیں، ایک باری تعالیٰ تھا اور ایک نور مصطفی تھا. تو وہاں کام کیا تھا؟ کل کائنات دو ذاتوں پہ مشتمل تھی. اس نے کہا نا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے جانا جائے، میرا تعارف ہو. جب اللہ نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو تاجداری مدینہ کی ذات کو بنا دیا. مجھے عادت نہیں ہے کہنے کی کہ سبحان اللہ کہو، لیکن اگر بات کا مزہ آئے نا تو پھر کہنا سبحان اللہ. اب دو ہی ذاتیں تھیں، ایک ذات باری تعالیٰ اور ایک ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. نور کی شکل میں تھے دونوں. اس پوری کائنات کے اندر کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ نظام کائنات کیا تھا؟ اس بات کو سمجھیں کہ دو ذاتیں تھیں، تیسرا کوئی وجود نہ تھا. اس کائنات میں نظام کیا تھا؟ سسٹم کیا چل رہا تھا؟ صبح و شام کا معمول کیا تھا؟ وہ کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی. وہ نظام کیسے چل رہا تھا؟ وہ ذات جسے رب العزت کہا جاتا ہے ایک وہ ذات تھی، اور دوسری ذات جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے وہ ذات تھی. خاتم النبیین کا کام کیا تھا؟ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی. پھر رب کائنات کیا کر رہا تھا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی.
تیرے اور میرے آقا اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور رب حضور پر درود پڑھ رہا تھا۔ یہ کل کائنات، یہ کائنات کی ابتدا تھی، کائنات کی ابتدا تھی۔ یہ سمجھے کہ ہماری روح سے پہلے نور مستوی تھا، ہمیں وجود ملا سب سے پہلے روح ملی، تو اس روح سے بھی قبل تاجدار مدینہ علیہ السلام کا نور تھا۔ حضور سب سے پہلے انا اول المسلمین، اللہ نے کہا حبیب اعلان کر دو۔ بولا کس بات کا اعلان کر دوں؟ فرمایا اول المسلمین، اے میرے حبیب میری حمد جبریل نے بھی بیان کی ہے، مجھے جبریل نے بھی تسلیم کیا، مجھے میکائیل نے بھی تسلیم کیا، مجھے اسرافیل نے بھی تسلیم کیا، مجھے ملک الموت نے بھی تسلیم کیا، مجھے کل ملائکہ نے تسلیم کیا، حبیب تم نے بھی تسلیم کیا، مگر تمہاری تسلیم کا عالم یہ ہے جب کوئی بھی وجود نہیں تھا تو سب سے پہلے گردن تمہاری جھکی تھی، تم سب سے پہلے مسلمان ہو۔ آقا سے پہلے کوئی مسلمان نہیں، آقا سے پہلے کسی نے حمد نہیں کی، اللہ کی حمد سب سے پہلے تیری اور میرے آقا نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب سے پہلے حضور کا نور بنا، نور بنا، من نور ہی، نور سے نور بنا، نہ وہ جز تھا، جز نہیں تھا، اللہ کی فیض سے، اس نے فیض سے بنایا۔ جب یہ نور بن گیا اللہ کی حمد کرتا رہا، اس کی تسبیحات بیان کرتا رہا، پہلے نور بنا پھر وجود بنا، ہماری روح پہلے بنی پھر ہمارا وجود بنا۔ پہلے روح بنی پھر وجود بنا۔ وجود کہاں سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ اور کس مٹی سے؟ اس زمین کی مٹی سے بنا۔ اور جہاں تمہیں دفن کیا جائے گا نا، اسی زمین سے تمہارا خمیر بنا ہے۔ جہاں انسان دفن کیا جائے گا اس زمین سے انسان کا وجود بنا ہے۔ اور پھر تیری اور میرے آقا کا وجود کیسے بنا ہے؟ تیرے اور میرے آقا کا بھی وجود ہے نا، جب اللہ نے چاہا وجود اطہر کو بنایا جائے، اس پاکیزہ وجود کو بنایا جائے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جبریل زمین پر آئے، مٹی کہاں سے لی؟ جہاں آج حضور آرام فرما ہے، روضہ اطہر کی مٹی ہے۔ وہ مٹی لے کر جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج کل بڑا رافضیت اور خارجیت کا عروج ہے، مگر یاد رکھنا تیرے اور میرے آقا نے فرمایا تھا، لوگوں میری ابو بکر کی عمر کی مٹی ایک جگہ کی، ابو بکر کی عمر کی اور حضور کی مٹی ایک جگہ کی، اور آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تھا نا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو۔ مشکل وقت آیا تھا جب لوگ لڑ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی فضیلت کس کی ہے، افضل کون ہے۔
افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ تو خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آواز کو بلند کر دیا کہ لوگوں سن لو، آقا کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، رہتی دنیا تک مسئلے کو حل کر دیا، مہر لگا دی۔ اور اگر آپ نہیں اس بات کو سمجھتے، اگر خواجہ سکوت فرما جاتے، اگر خواجہ سکوت فرما جاتے، خواجہ صاحب اگر سکوت فرما جاتے تو اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے آستانے پھسل جاتے۔ یہ خواجہ صاحب کی استقامت ہے۔ اور پھر انہوں نے اویزاں کر دیا دربار شریف پر، ان کے خلفاء نے بھی اس روایت کو قائم رکھا کہ حضور کے بعد جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جس ذات کا سب سے بڑا حضور کے بعد رتبہ ہے، اس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو سامعین ذی وقار، مٹی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو رب کائنات نے حکم دیا اسے جنت کی نہروں کے اندر غسل دیا جائے۔ مٹی بھی جنت کی، فرمایا میرے ممبر اور روزے کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مٹی بھی جنت کی اور غسل بھی جنت کی نہروں کا۔ جب تیری اور میرے آقا کی مٹی ایک نہیں ہے تو ایک جیسے کیسے ہو؟ مٹی ایک جیسی نہیں ہے، خمیر ہی ایک جیسا نہیں ہے۔ جب خمیر مختلف ہے، میرا اور آپ کا خمیر اور ہے، آقا کا خمیر اور ہے، میرا اور آپ کی مٹی اور ہے، آقا کی مٹی اور ہے، اور جنت کی نہروں کے اندر جسے غسل دیا جائے اس کو محمد رسول اللہ کی مٹی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وجود بنا ہے، پھر یہ وجود بنا، پھر اس مٹی کو سیدنا آدم کی پشت میں رکھا گیا۔ اس مٹی کو سیدنا آدم کی پشت میں رکھا گیا۔ رکھا تو پشت میں گیا، مگر اس مٹی کے اندر اتنا نور تھا، اتنی پاور تھی، پشت میں تھی، ماتھے میں چمک رہی تھی، نور ماتھے سے چمک رہا تھا۔ تو ہے انے نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو مٹی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آئی۔ پھر یہ نور اترا سیدہ آمینہ کے بطن کے اندر۔ اب قرآن کی آیت پہ غور کرو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ صحابہ کی طرف بعد میں آیا، پہلے قرآن ان سے مخاطب ہے۔ کس سے؟ سیدنا عبداللہ سے، سیدہ آمینہ سے، ان سے قرآن مخاطب ہے۔ اے پہلے مومن، اللہ نے تم پر احسان کر دیا، تمہارے اندر اپنا رسول بھیج دیا۔ پہلے مخاطب تو وہ ہیں جن کے اندر آیا ہے، انہیں قرآن مومن کہتا ہے۔ جس کی پشت میں اترا انہیں قرآن مومن کہتا ہے، جس کی پیشانی میں آیا انہیں قرآن مومن کہتا ہے، جس کے بدن کے اندر اترا انہیں قرآن مومن کہتا ہے۔ اور اس مٹی کے اندر اتنی نورانیت تھی، اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا اور میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔
یہ وجود اطہر کی نورانیت تھی، تو پھر نور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وجود کا عالم تھا نا، وجود آیا، قرآن کہتے ہیں احسان کیا۔ احسان کس بات کا؟ اس بات فیہم رسولا، ان میں رسول بیچ دیا، رسول بیچ دیا، من انفسہم، ان میں سے ہے، ان میں سے ہے۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں رشید صاحب، ذرا مثال کو سننا۔ کوئی دیکھنے والا ان کی شکل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی انسان ہی ہے۔ کوئی دیکھنے والا ان کے اندر جھانکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں انسان نہیں ہے، نیک انسان ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فکر کے اندر ہے۔ پہلے نے بھی غلط نہیں کہا، کیوں؟ اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس نے بھی درست کہا، اس نے کہا عام ہی بندہ ہے، اس نے بھی درست کہا، لیکن جس کی نگاہ مقصد تک گئی ہے، اس نے کہا قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن کہتا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، تو پھر میں اور آپ اور حضور کیسے برابر ہیں؟ من انفسہم، انہوں نے اس پہ غور کیا، وہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں، ان کی نگاہ وہاں تک رہی نا۔ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہم جیسے ہیں، مگر جس نے رسول کریم علیہ السلام کی خلوت کو بھی دیکھا، جلوت کو بھی دیکھا، دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، صبح کو بھی دیکھا، شام کو بھی دیکھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں من انفسہم، جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم میں سے ہیں، آپ فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کائنات میں جتنے نفوس ہیں، جتنی جانیں ہیں، جتنے نفس ہیں، ان نفوس میں سب سے اعلیٰ حضور کی ذات ہے۔ ان کی نگاہ یہاں اٹک گئی، وہ ہم جیسے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ اس نے صبح بھی حضور کے ساتھ زندگی بسر کی، شام بھی حضور کے ساتھ بسر کی، رات بھی حضور کے ساتھ بسر کی۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے جیسے نہیں، کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ یہ مسئلے تو 1400 سال پہلے ہی حل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، لفظوں پہ غور کرنا ہے، آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ نے سب سے اعلیٰ مخلوق میں مجھے رکھا، پھر اس مخلوقات کے دو حصے کیے، دو گروہ بنائے، اللہ نے سب سے اعلیٰ گروہ میں مجھے رکھا۔ پھر اس رب نے اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، اللہ نے سب سے اعلیٰ گروہ میں مجھے رکھا، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا۔ پھر اللہ پاک نے
جانوں کو پیدا کیا، نفوس کو پیدا کیا۔ آقا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ جانوں میں مجھے رکھا، پھر اللہ نے گھر بنائے۔ یہ فکرہ قابل غور ہے۔ پھر اللہ نے گھر بنائے، سب سے اعلیٰ گھر میں مجھے رکھا۔ تم کہتے ہو سیدنا عبداللہ، سیدہ آمینہ مسلمان نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے گھر بنائے اور سب سے اعلیٰ گھر میں مجھے رکھا۔ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ نے گھر بنائے، سب سے اعلیٰ گھر میں مجھے رکھا، تو فرمایا لوگوں سن لو، سب سے اعلیٰ گھر میرا ہے اور سب سے اعلیٰ جان میری جان ہے۔ سب سے اعلیٰ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تصدیق نامہ جاری کیا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری پرواز تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، جو ساری کائنات ہے نا وہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ جبریل تمہاری پرواز تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ تم نے مشرقوں کی سیر کی ہے، تم نے مغربوں کی سیر کی ہے۔ جبریل تم نے کائنات کا چپا چپا کھنگالا ہے، ذرا بتا ہم کیسے ہیں، ہمیں کیسا پایا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا میں نے سماوات کی سیر کی ہے، میں نے زمینوں کی سیر کی ہے، میں نے انسانیت کو دیکھا ہے، میں نے پیغمبروں کو دیکھا ہے، میں نے رسولوں کو دیکھا ہے، میں نے اولو العزم رسول کو دیکھا ہے۔ آقا اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات میں آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ من انفسہم، نفسوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو اعلیٰ کا ہمارے ہاں تصور ہے نا، بلندی کا ہمارے ہاں تصور ہے، وہ بلندی جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے حضور کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں ہماری عقل جواب دیتی ہے وہاں سے رفت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اس کا ترجمہ تو یہ نا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی رضا کے لیے بلند کر دیا ہے، لیکن اس کی تشریح یہ ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو زمان اور مکان کی حدوں سے مابرا کر دیا۔ حضور کا ذکر زمانے میں سما نہیں سکتا، حضور کا ذکر مکان میں سما نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب مکان نہ رہے گا، جب زمانہ نہ رہے گا، کل من علیہا فان، زمانے ختم ہو جائیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، مکانات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت بھی رب اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ پہنچے اس وقت بھی یہی ندا آئی تھی نا، کف یا محمد ان ربک یصلی۔ جہاں مکان کا تصور نہیں، جہاں زمان کا تصور نہیں، وہاں بھی رب نے کہا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام رک جاؤ، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ۔ من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے جو نفوس ہیں ان میں سب سے اعلیٰ۔ فرمایا اللہ نے احسان کر دیا۔ احسان کیا کر دیا؟ کہ
اپنا پیارا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا، یہ احسان ہے۔ اب بتاؤ، ایک کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خوشی سماتی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ کل کائنات ہے، تم پھولے نہیں سماتے، بیٹا پیدا ہو گیا، مگر ہزار جانے بھی ہو تو عزت رسول پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تمہیں گاڑی مل گئی، پھولے نہیں سماتے، کہتے ہو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا، بڑا فضل ہو گیا۔ تمہیں کوٹھی مل گئی، تم کہتے ہو بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا۔ تمہیں 2-4 کروڑ روپیہ مل گیا، تم نے کہا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، لیکن تمہیں خبر ہی نہیں ہے جب قیامت قائم ہوگی، رب کہتا ہے ایک کافر اگر زمین بھر سونا لے کر آئے، اتنا سونا زمین بھر جائے، اتنا سونا لے کر آئے، پھر کہے مولا یہ سونا قبول کر اور اس کے بدلے میں مجھے کلمہ عطا کر دے، زمین بھر سونا، تا قیامت کسی کے پاس اتنا سونا اکٹھا نہیں ہو سکتا، زمین بھر سونا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ مجھے کہے کہ مولا سونا لے، کلمہ دے دے، رب فرماتا ہے میں کہوں گا یہ قیمت کلمے کے مقابلے میں تھوڑی ہے، کلمے کے مقابلے میں تھوڑی ہے، زمین پر سونا کلمے کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑا یہ کرم کیا، تمہیں حضور کا امتی بنا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی امتی جنہوں نے 1000 سال عبادت کی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، 1000 سال عبادت کی، 1000 سال عبادت کی ہے، تمہاری تو ساری زندگی 60 70 80 سال ہے، اور نیکی کرتے ہی تم 40 کے بعد شروع ہو، کیا ہے اس 20 سال میں بچتا ہی کیا ہے؟ وہ سال بھی نہیں بچتا ہوگا، وہ 1 سال بھی عبادت نہیں بچتی ہوگی، جس نے 1000 سال عبادت کی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس نے سال عبادت کی ہے، جس نے سال بھی نہیں کی، جس نے کلمہ پڑھا فوت ہو گیا، وہ 1000 سال والا جس نے عبادت کی ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا نا، تو آقا نے پوچھا جبریل میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا میں سدرۃ المنتہا کی بلندی سے چلا، آخری آسمان تک آیا، سارے ملائکہ کو میں نے صفوں میں کھڑا کر دیا ہے، آقا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جب آپ جائیں گے وہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل میری امت کے لیے کیا لے کر آئے؟ اللہ نے احسان کیوں کہا؟ کہا یہ رسول تمہیں تو بھولا ہی کبھی نہیں، جب پہلا لمحہ تھا پھر بھی کہہ رہا تھا ربی حب لی امتی، پھر غاروں میں تھا پھر بھی اس رسول نے کہا ربی حب لی امتی، پھر جب قبر اطہر میں اتارا جا رہا تھا اس وقت بھی اس رسول نے کہا ربی حب لی امتی، جب آخری وقت تھا جبریل نے کہا آقا میں نے سارے فرشتے کھڑے کر دیے ہیں، وہ آپ پر درود و سلام پیش کریں گے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل میری امت کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی آقا اللہ نے حرام کر دیا ہے ساری امتوں پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی،
جب تک آپ کا آخری امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ رک گیا۔ اگر آخری امتی رک گیا، اگر آخری امتی رک گیا، وہ نہ گیا، تو وہ 1000 سال والا بھی کھڑا ہوگا کہ یہ حضور کا امتی داخل ہو جائے پھر میری باری آئے۔ پھر اتنا ہی کرم نہیں ہے، اللہ کیوں نہ کہے احسان، اتنا ہی کرم نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے ایک امتی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے وہ من پسند زندگی میں ہے، کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کو دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کر جانے لگیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں میزان پہ پہنچوں گا، کہوں گا فرشتوں رک جاؤ، اس کا نامہ اعمال تولو۔ کہ آقا تولا ہے، آقا تولا ہے، نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے سامنے تولو، اب میرے سامنے تولو۔ دوبارہ نیکیاں رکھی جائیں گی، برائیاں رکھی جائیں گی، پھر آقا جیب سے کاغذ نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ اب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا۔ وہ امتی عرض کرے گا آقا یہ کاغذ کیسا ہے جس نے میری تقدیر کو بدل دیا ہے؟ آقا فرمائیں گے اے امتی تو دنیا میں مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، تو کہا کرتا تھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو دنیا میں میرا ذکر کیا کرتا تھا۔ جب اتنا کرم ہو قیامت والے دن، اس کو رب کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنو اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے، تمہیں صرف امتی نہیں بنایا، صرف امتی نہیں بنایا، اللہ نے تمہاری بخشش کا بہانہ بھی بنا دیا، بخشش کا بہانہ بھی بنا دیا ہے۔ وہ رسول آیا تو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کس لیے آیا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، کرتا ہے اور کرتا ہی رہے گا، کرتا ہے، نہیں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کرتا ہے اور کرتا ہی رہے گا۔ جب آقا علیہ السلام موجود تھے جسم عطر کے ساتھ روزے سے باہر، اس وقت صحابہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ سنتے تھے، قرآن حضور پڑھتے، صحابہ سنتے۔ قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ آقا نے قرآن پڑھا تھا، پڑھتا ہے پڑھتا ہی رہے گا۔ اب کسی کی آنکھیں نہیں، وہ کہے سورج نہیں چڑھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، لیکن جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ کہے گا اندھے سورج چڑھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سورج لوگوں ایک یہ آنکھیں ہیں،
اور دو آنکھیں اور بھی ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ قرآن نے کہا آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، لا تعمل ابصار، کا دل ہی اندھے ہوتے ہیں۔ لوگوں، دو آنکھیں سر کی ہیں، دو آنکھیں دل کی ہیں، دو آنکھیں دل کی ہیں۔ نہیں سمجھا؟ یہ جو اندھا ہے قرآن اس کو اندھا نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں اس سے تو ہمیں سروکار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اندھا ہو تو پھر بھی قرب الہی میں ہو سکتا ہے، لیکن دل کا اندھا قرب الہی میں نہیں ہوتا۔ حدیث سے بات سمجھا دوں، جبریل کہتے ہیں جب حضور کا انشراح صدر کیا تو پھر کیا دیکھا؟ فیہا عینان تبصران، آقا کے قلب اطہر میں دو آنکھیں ہیں، آقا ان سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ فیہا اذنان، حضور کے قلب اطہر میں دو کان ہیں، تسمعان، آقا ان کانوں سے ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب آقا قرآن پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، آج بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو اعلیٰ حضرت نے یہ بات کیوں کی ہے؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر نہیں پڑھتے تو کیسے چمکے گا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میرے ساتھ چلیں بادشاہ کے پاس، میرا کوئی کام ہے، سفارش کر دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ کہا آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے اگر میں اس کے پاس چلا گیا تو میرا جو قرب ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس، امام الانبیاء کے پاس، پھر اس قرب سے مجھے دوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا جناب سمجھ نہیں آئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا میں نے 75 مرتبہ، 70 سے 5 75 مرتبہ بارگاہ نبوت میں حاضری دی ہے اور سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام سے حدیث سیکھی ہے۔ 75 مرتبہ۔ فرماتے ہیں مجھے کسی حدیث میں اگر شک گزرتا ہے، سند میں شک گزرتا ہے، متن میں شک گزرتا ہے، میں آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں تو پوچھتا ہوں آقا یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے؟ اگر ارشاد فرمایا ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ہاں یہ میری حدیث ہے۔ تو پھر اب بتاؤ یتلو علیہم آیاتی، وہ اب بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ اب بھی تلاوت کرتے ہیں، مگر ہر کسی کو یہ مجلس نصیب نہیں ہے۔ یہ مجلس اسے نصیب ہے جسے یاد رسول نصیب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل و دماغ میں حضور کی یاد ہوگی نا تو پھر مدینے کے تاجدار کو بھی یاد ہوگی۔
حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب میرا امتی مجھ پہ سلام کہتا ہے، جب میرا امتی مجھ پہ سلام کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے حبیب فلاں بن فلاں بن فلاں آپ پر سلام کہہ رہا ہے، تم بھی اس پر سلامتی بھیج کا جواب دے دو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، امت خضرہ سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج بھی آقا قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، مگر نصیب انہیں ہوتا ہے جن کا دل زندہ ہے۔ اس رب نے کہا میں زمینوں میں سما نہیں سکتا، سماوات میں سما نہیں سکتا، ہاں بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آقا نفوس کا تزکیہ فرما رہے ہیں، نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہی رہیں گے، دلوں کو صاف کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ آج آپ گنبد خضرہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، آپ جس غوث اعظم کی 11ویں دلواتے ہیں، اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی تو پڑھے نا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں روزہ اطہر پہ حاضر ہوا، اور امام رفاعی سے بھی یہ روایت ہے کہ روزہ اطہر پہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کی آقا پہلے میں نہیں آتا تھا، میری روح آتی تھی، میں نہیں آتا تھا، میری روح آتی تھی، آ کر سلام کہتی، آپ سلام کا جواب دیتے، آقا اب میں خود آیا ہوں، دستی مبارک برآمد کرو، میں آپ کے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کی روایت پڑھ لیں، فرماتے ہیں 10 محرم کو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیلولے میں، قیلولہ کرتے ہیں دوپہر کو، کہ اس قیلولے کی حالت میں آقا کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس گرد آلود ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے آقا پوچھا آقا یہ کیا حالت ہے؟ بال گرد آلود ہے، لباس گرد آلود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابن عباس میں ابھی ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ امت کے ساتھ ربط ہے نا، امت کو بھولے تو نہیں؟ اگر ربط نہ ہوتا پھر حضور خاتم النبیین بھی نہ ہوتے، پھر نیا نبی آتا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ربط کو قائم رکھا کہ جو بھی چاہے اور جب چاہے دل سے دنیا کو نکال دے اور مکین گنبد خضرہ کی طرف منہ کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو حضور گنبد خضرہ سے اس پر سلام بھی بھیجیں گے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اب پیغام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اگر تم کہتے ہو ہمیں حضور سے محبت ہے تو حضور تو قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ یہ دعوی محبت ناقص نظر آتا ہے نا، ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں، رمضان گزر گیا قرآن کھولا ہی نہیں۔ قرآن تو آیا تھا تمہیں حضور علیہ السلام کی ذات سے وابستہ کرنے کے لیے۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو گنبد خضرہ میں پیغام جائے گا فلاں بن فلاں نے آج قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کی۔ آقا نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے،
اور میرا روضہ اطہر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے حیات میں ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ صحابہ آتے تھے نا، حضرت حذیفہ کا واقعہ دیکھیں، حضرت حذیفہ نے اپنی والدہ سے عرض کی، والدہ مجھے اجازت دیں میں آج مغرب کی نماز حضور کی بارگاہ میں ادا کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور سے عرض کروں گا آقا میری والدہ کی بخشش کی دعا کریں۔ والدہ خوش ہو گئی، اجازت مل گئی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، مغرب کا وقت تھا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، آقا نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ کیا آداب رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آداب رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اگر حضور کلام کرنا نہ چاہے، کسی کو جرت نہیں تھی کلام کر سکے، کہ عشاء کا وقت آ گیا کسی نے کلام نہیں کیا، عشاء کا وقت ہوا، آسان ہوئی، اقامت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، پھر حضور نے کلام نہیں کیا، حجرے کی طرف تشریف لے جانے لگے، حذیفہ فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، قدموں کی آہٹ کو سنا، آقا نے پوچھا من انتا، آنے والے کون ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں ابھی الفاظ میرے لبوں پہ تھے، آقا نے فرمایا انت حذیفہ، آنے والے حذیفہ کس لیے آئے تھے؟ دل کے اندر ایک تمنا تھی میری والدہ کی بخشش کی دعا ہو جائے، تو مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اس لیے آئے ہو تمہاری والدہ کی بخشش ہو جائے، جاؤ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، تمہاری والدہ کو بھی بخش دیا ہے۔ اس بارگاہ سے ربط قائم کر کے تو دیکھو، اس ذات کو علم ہے تم کس ارادے سے ہو، کہ جب دنیا میں تھا حیات ظاہری میں تو بخشش کی دعا کرتا تھا، تو جب میں روضہ اطہر میں چلا جاؤں گا پھر میرے اوپر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارے اعمال میں خیر دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی حضور سر بر سجود ہو جاتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، میں کہتا ہوں مولا شکر ہے میرا امتی نیکی کے راستے دکھائے ہیں۔ اور جب فرشتہ کہتا ہے نا فلاں بن فلاں نے آج گناہ کر لیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا میری اس امتی کے گناہ کو معاف فرما۔ جہاں ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں ہم وہاں ربط قائم کیوں نہیں کرتے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمارا ربط قائم ہوگا، ویزکیہم، کہ جب قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو رب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے ذکر کیا ہے، اللہ اس کے قلب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، پھر دل روشن ہو جائے گا۔ اور جب دل روشن ہوگا نا پھر تمہیں دنیا ہی اور نظر آئے گی، پھر یہ حسد نہیں ہوں گے، پھر یہ کینے نہیں ہوں گے، پھر یہ بغض نہیں ہوں گے، پھر یہ نفرتیں نہیں ہوں گی، پھر تمہیں سارے اللہ کے بندے نظر آئیں گے، پھر تمہیں سارے رسول کی امتی نظر آئیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ دوسرا پیغام ہے، ویزکیہم، تمہاری نفس کا تزکیہ رسول چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا پیغام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سکھاتا ہے۔ کتاب سکھانا، اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سیکھنے کی طرف آئے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے۔
وہ رسول جو کتاب لے کر آیا اس کو ہم نے کھولا ہی نہیں ہے. کتنا لمحہ فکری ہے، ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے. جس کا ایک حرف 10 نیکیوں کا درجہ رکھتا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، شاید یہ بات آپ کے من میں اتر جائے. آج آپ کی ہماری عمریں گزر گئی ہیں، آج ہم حفظ کرنا چاہے نہیں کر سکتے، وقت گزر گیا نا. علامہ جلال الدین سیوطی نے روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جو شخص قرآن سیکھنا شروع کر دے، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، قرآن سیکھنا شروع کر دے، قرآن سیکھتے سیکھتے اس کی موت واقع ہو جائے تو جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا پتہ ہے نا، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. روایت پہ غور کریں الفاظ کیا ہے. جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ قرآن سمجھتا ہوا فوت ہوا ہے، فرشتوں اس کی قبر میں اتر جاؤ، اس کو قرآن کا حفظ شروع کروا دو. فرمایا قیامت والے دن اسے حافظ قرآن اٹھایا جائے گا. یعلمہم الکتاب، رسول اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں کتاب سکھائی جائے، والحکمہ، اور تمہیں حکمت سکھائی جائے. حکمت، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حکمت تاجدار مدینہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سنت مبارکہ، ہم نے سنت مسواک کوئی ترجیح دی ہے، ہم نے سنت داڑھی کو ترجیح دی ہے، ہم نے سنت امامے کو ترجیح دی ہے، لیکن یہ سنتیں حقیر نہیں ہیں. میں ان کو حقیر نہیں کہتا، ان کو حقیر نہ سمجھنا، میں کہتا ہوں ساری توجہ ادھر رہی ہے. آقا فرماتے ہیں 17 سنتیں جب سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا آقا آپ کی سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، تو 17 سنتیں آپ نے سکھائی، 17 سنتیں سکھائی. ان میں سے ایک سنت یہ ہے، آقا نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، الصلاۃ قرۃ عینی. آقا نے فرمایا میری سنت ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، یہ زندگی بھی آسان ہوگی اور قبر کی زندگی بھی آسان ہوگی اور وقت نزاع بھی آسان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے. 11 ربیع الاول کو